آج ہم ایک ایسی کمپنی کا جائزہ لے رہے ہیں جو پاکستان کے ٹیکنالوجی سیکٹر میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ایئرلنک کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی ایئرلنک۔ جی دیکھنے میں تو کہانی بڑی سیدھی سادی لگتی ہے۔ ایک کمپنی ہے جو ایپل اور سیمسنگ جیسے بڑے برانڈز کے فون پاکستان میں بیچتی ہے، بس۔ بالکل، ایک ڈسٹریبیوٹر۔ لیکن جب ہم نے اس پر بھیجے گئے مواد کو کھنگالا، جس میں ایک تفصیلی سٹاک رپورٹ اور کمپنی کے اپنے فائنینشل شامل ہیں، تو پتہ چلا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، اس میں کافی پرتیں ہیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایئرلنک کی کامیابی کے پیچھے اصل راز کیا ہے، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے، اور وہ کون سے خطرات ہیں جو اس پوری کہانی کو یوں سمجھیں الٹ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو زبردست گروتھ ہے اور دوسری طرف کچھ بہت بڑے ریڈ فلیگز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس کے بنیادی بزنس ماڈل سے۔ ایئرلنک کرتی کیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق یہ ایک ہائی والیوم لو مارجن ماڈل پر کام کرتی ہے۔ جی، مطلب بہت زیادہ مال بیچو اور ہر چیز پر تھوڑا تھوڑا کماؤ۔ آسان لفظوں میں یہ ایپل اور سیمسنگ جیسی بڑی عالمی کمپنیوں اور پاکستان کی لاکھوں چھوٹی دکانوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ بالکل، یہ ایک گیٹ کیپر ہے اور یہیں اس کی سب سے بڑی طاقت چھپی ہے، جسے سرمایہ کاری کی زبان میں موٹ یا حفاظتی دیوار کہتے ہیں۔ اچھا۔ ایئر لنک کے پاس ایپل اور سیمسنگ جیسے دنیا کے سب سے بڑے برانڈز کے ساتھ پاکستان میں تقسیم کے خصوصی معاہدے ہیں، ایکسکلوسیو اگریمنٹس۔ اور یہ معاہدے اتنے اہم کیوں ہیں؟ مطلب کوئی اور یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ایپل اور سیمسنگ جیسی کمپنیاں کسی کو بھی اپنا پارٹنر نہیں بناتی، وہ بہت احتیاط سے انتخاب کرتی ہیں۔ صحیح۔ ایک بار جب کوئی پارٹنر بن جاتا ہے تو اس کو ہٹانا اور کسی نئے کو لانا ایک بہت بڑا اور مہنگا کام ہے۔ اس لیے یہ معاہدے ایئر لنک کے لیے ایک ایسی حفاظتی دیوار بن گئے ہیں جسے کسی بھی نئے مدعم مقابل کے لیے توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تو اس کی سلطنت کا قلعہ ہوا۔ بالکل۔ لیکن قلعے میں بھی تو کمزوریاں ہوتی ہیں۔ مجھے رپورٹ پڑھ کر ایسا لگا کہ یہ دیوار جتنی اونچی ہے اتنی ہی پتلی بھی ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ ایک ڈیپ بٹ نیرو موٹ ہے، گہری لیکن تنگ حفاظتی دیوار۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ بہت مضبوط ہے، لیکن یہ مکمل طور پر صرف 2-3 بڑے سپلائرز اور صرف ایک مارکیٹ یعنی پاکستان پر منحصر ہے۔ اچھا۔ اگر ہم اس کا موازنہ ریڈنگٹن جیسے علاقائی ڈسٹریبیوٹر سے کریں جو کئی ممالک میں کام کرتا ہے، تو ایئر لنک کا ماڈل بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ اس کی اپنی کوئی برانڈ ویلیو نہیں ہے، اس کی ساری طاقت ان چند معاہدوں میں قید ہے۔ مطلب کال کرو ایپل یا سیمسنگ اپنا فیصلہ بدل لیں تو یہ قلعہ ریت کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی فون باہر سے لا کر بیچنے کی بات، لیکن رپورٹ میں ایک اور دلچسپ چیز ہے کہ یہ اب پاکستان میں ہی فون اسمبل بھی کر رہے ہیں۔ جی، یہ کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ شاؤمی، ٹیکنو اور یہاں تک کہ ایسر کے لیپ ٹاپس بھی۔ کیا اس سے کوئی بڑا فرق پڑا ہے؟ یہ صرف ایک نیا موڑ نہیں، بلکہ شاید اس کمپنی کے مستقبل کے لیے سب سے اہم اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ یہ ایک بہت ہوشیار قدم ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب آپ فون درآمد کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا رسک بھی ہوتا ہے۔ مقامی اسمبلی سے یہ دونوں خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اور منافع کا کیا؟ کیا اس سے کمپنی زیادہ پیسے کما رہی ہیں؟ بہت زیادہ، اور اعداد و شمار اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کمپنی کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ان کے مجموعی منافع کا مارجن پچھلے سال کے 9.51% سے بڑھ کر 11.72% ہو گیا ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑی چھلانگ ہے۔ جی، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہر فون یا ڈیوائس بیچنے پر پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں۔ یہ خالصتاً ڈسٹریبیوشن کے ماڈل سے کہیں زیادہ منافع بخش کاروبار ہے۔ یہ انہیں صرف ایک تاجر سے ایک مینوفیکچرر کی طرف لے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کہانی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ناقابل تسخیر معاہدے، مقامی اسمبلی سے بڑھتا ہوا منافع۔ جب میں نے ان کی انکم سٹیٹمنٹ دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ کمپنی ایک راکٹ شپ ہے۔ جی، اعداد و شمار تو یہی بتاتے ہیں۔ تازہ ترین سہ ماہی میں آمدنی میں تقریباً 11% اضافہ، آپریٹنگ مارجن 9% سے بڑھ کر 12% سے زیادہ ہو گیا، اور فی شیئر آمدنی یعنی EPS میں 22% سے زیادہ کا اضافہ۔ سب کچھ بہترین لگ رہا ہے نا؟ کاغذ پر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہی تو اس کہانی کا فریب ہے۔
جب آپ انکم سٹیٹمنٹ سے نظر ہٹا کر بیلنس شیٹ کو دیکھتی ہیں تو ایک بالکل مختلف اور ڈراؤنی تصویر سامنے آتی ہے۔ ڈراؤنی؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ قرض، بہت زیادہ قرض۔ کتنا؟ رپورٹ کے مطابق کمپنی پر کل قرض 27.8 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شیئر ہولڈرز کی کل ایکویٹی یعنی کمپنی کا اپنا پیسہ صرف 17.0 ارب روپے ہے۔ اوہ، تو قرض اپنی ایکویٹی سے بھی زیادہ ہے؟ جی، قرض اور ایکویٹی کا تناسب 1.63 ہے۔ آسان زبان میں کمپنی کے پاس اپنے ہر ایک روپے کے مقابلے میں 1.63 روپیز کا قرض ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اور اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بہت زیادہ ادھار پر چل رہی ہے۔ ایک اور اہم تناسب ہے نیٹ ڈیٹ ایبٹا، جو تقریباً 3.5 گنا ہے۔ 3.5؟ جی، اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر کمپنی اپنی ساری کمائی ٹیکس اور دیگر اخراجات سے پہلے صرف قرض اتارنے میں لگا دے تب بھی اسے 3.5 سال لگ جائیں گے، اور یہ تب ہے جب وہ کاروبار میں 1 روپیہ بھی واپس نہ لگائے۔ یہ تو بہت بڑا مالیاتی خطرہ ہے۔ بالکل، کمپنی کی گردن پر قرض کا پھندا کافی کسا ہوا ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اگر کمپنی اتنا منافع کما رہی ہے جیسا کہ انکم سٹیٹمنٹ میں دکھایا گیا ہے تو پھر ان کا کیش فلو منفی کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ بہترین سوال۔ پچھلے 12 مہینوں کا فری کیش فلو -15.92% ہے۔ یہ تو بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہی اس کمپنی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ منافع ایک اکاؤنٹنگ کا تصور ہے، لیکن کیش حقیقت ہے۔ تو کیش کہاں جا رہا ہے؟ پیسہ جا رہا ہے انوینٹری میں، فونز اور ڈیوائسز کا بہت بڑا سٹاک خریدنے میں۔ ان کا ورکنگ کیپٹل بہت زیادہ ہے۔ وہ مال خریدتے ہیں جو گوداموں میں پڑا رہتا ہے، پھر دکانوں پر جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کر پیسہ واپس آتا ہے۔ اس پورے چکر میں بہت زیادہ نقد رقم پھنس جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی منافع تو کما رہی ہے لیکن اس کی جیب خالی ہے؟ بڑی حد تک یہی صورتحال ہے۔ حال ہی میں ایک سہمائی میں 3.0 ارب روپے کا مثبت آپریٹنگ کیش فلو دیکھنے میں آیا ہے، جو ایک اچھی علامت ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ بہتری ہے۔ لیکن یہ بہتری ایک سال میں 8.7 ارب روپے کے بڑے کیش جلانے کے بعد آئی ہے۔ تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ کمپنی اپنے روزمرہ کے کاموں سے نقد رقم پیدا کرنے میں جدوجہد کر رہی ہے۔ تو اگر ان پر اتنا قرضے اور کیش کا بھی مسئلہ ہے تو پاکستان جیسی معیشت میں کام کرنا تو بہت مشکل ہوگا۔ مشکل نہیں بلکہ انتہائی خطرناک۔ یہاں 3 بڑے معاشی خطرات ہیں جو ان پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلا، مہنگائی، جو کہ 20% سے زیادہ ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی جیب میں فون خریدنے کے لیے پیسے کم ہیں۔ اس سے ان کی فروخت متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسرا، یقیناً ڈالر کی قیمت ہوگی۔ بالکل، روپے کی قدر میں کمی کا مطلب ہے کہ درآمد شدہ فونز اور ان کے پرزے مہنگے ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے منافع پر دباؤ پڑتا ہے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے بڑا خطرہ، شرح سود۔ بالکل، پاکستان میں شرح سود تقریباً 22% ہے۔ جب آپ پر تقریباً 28 ارب روپے کا قرض ہو اور آپ کو اپنی انوینٹری بھی قرض پر فائنانس کرنی ہو تو اتنی زیادہ شرح سود آپ کے منافع کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ اور ان سب معاشی مسائل کے اوپر وہ کمپنی کا اپنا خاص رسک بھی ہے، جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، یعنی ایپل اور سیمسنگ پر انحصار۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پوری عمارت لرز جائے گی۔ یہ کانسنٹریشن رسک ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ ایک ایسی تلوار ہے جو ہر وقت ان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ تو آئیے اب اسے ایک بڑے سرمایہ کار کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر چارلی منگر یا وارن بفٹ جیسے لیجنڈری ویلیو انویسٹر اس کمپنی کو دیکھتے تو وہ کیا سوچتے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ یہ ایک کلاسک کیس لگتا ہے، ایک اچھا بزنس ایک خوفناک جگہ پر۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ وہ سب سے پہلے کمپنی کی مارکیٹ میں پوزیشن کو سراہتے۔ وہ دیکھتے کہ اس کے پاس ناقابل تسخیر معاہدے ہیں اور یہ اپنے شعبے کی لیڈر ہے۔ یہ اچھا بزنس والا حصہ ہے۔ اور خوفناک جگہ والا حصہ؟ وہ جیسے ہی بیلنس شیٹ دیکھتے فوراً پیچھے ہٹ جاتے۔ انتہائی کم نیٹ مارجن جو صرف 1.8% ہے، اور اس کے ساتھ 3.5x کا نیٹ ڈیٹ ایبیٹا۔ یہ امتزاج کسی بھی ویلیو انویسٹر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔
وہ ایسے کاروبار سے دور بھاگتے ہیں جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ بالکل۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ منگر کے لیے پاکستان کی معاشی اور کرنسی کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس کمپنی کی حقیقی قدر کا اندازہ لگانا ہی تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ تو وہ اسے خریدنے کا سوچتے بھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ اسے اپنی ٹو ہارڈ فائل یعنی بہت مشکل کیس والی فائل میں ڈال کر بھول جاتے۔ ان کے لیے مستقل سرمائے کے نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا۔ وہ کہتے مجھے نہیں معلوم کہ اگلے 5 سال میں روپیہ کہاں ہوگا، اس لیے میں اس کھیل میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک کلاسک ہائی رسک ہائی ریوارڈ سٹاک ہے۔ جی، آمدنی کے لحاظ سے یہ سستا لگتا ہے۔ اس کا پی ای تناسب تقریباً 12 ہے، جبکہ سیکٹر کا اوسط 17 سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ سستا ایک وجہ سے ہے۔ بالکل، مارکیٹ ان تمام خطرات کو مد نظر رکھ کر اس کی قیمت لگا رہی ہے، اور وہ 4% کا ڈیویڈنڈ بھی دیکھنے میں بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن جب کمپنی کیش ہی نہیں کما رہی تو وہ ڈیویڈنڈ کب تک دے پائے گی؟ یہی سوال ہے۔ اس کا تسلسل بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایئر لنک ایک ایسی کمپنی ہے جو مارکیٹ لیڈر ہے۔ اس کے پاس طاقتور خصوصی معاہدے ہیں اور مقامی اسمبلی کی طرف اس کا قدم بھی بہت ہوشیار ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ ایک دھاری تلوار پر بھی چل رہی ہے۔ اس پر بہت زیادہ قرض ہے، اس کی کیش فلو کی تاریخ منفی ہے، اور یہ پاکستان کی غیر مستحکم معیشت کے رحم و کرم پر ہے۔ تو بنیادی تضاد یہ ہے، ایک طرف دھماکہ خیز ترقی کی صلاحیت ہے اور دوسری طرف بہت بڑے مالیاتی اور جغرافیائی خطرات۔ یہ پاکستان کی کنزیومر مارکیٹ پر لگایا گیا ایک بہت بڑا اور بہت مرتکز داؤ ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ کر جاتی ہوں۔ چونکہ ایئر لنک کی پوری کامیابی ایپل اور سیمسنگ جیسی عالمی کمپنیوں کے ساتھ ان خصوصی معاہدوں پر منحصر ہے، تو اس مستقبل میں کیا ہوگا جب یہ بڑی ٹیک کمپنیاں ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں اپنی تقسیم کی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں؟ مطلب وہ براہ راست خود بیچنا شروع کر دیں؟ جی، ہو سکتا ہے وہ براہ راست صارفین کو فروخت کرنے کے ماڈل کی طرف بڑھیں، جیسا کہ وہ بہت سے دوسرے ممالک میں کر رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایئر لنک کی آج کی سب سے بڑی طاقت کل اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے؟